15 لاکھ پاکستانی آپ کے نارتھ میں افیکٹڈ ہوئے ہیں اس سواد انسیڈنٹ میں. ان میں سے 8 لاکھ عورتیں اور بچے ہیں. ان میں سے کئی پریگننٹ خواتین جن کو میڈیکل اٹینشن کی سخت ضرورت ہے. یہ آپ کے لوگ ہیں اور ان کو آپ کی ضرورت ہے. یہ پرابلم ریلیجیس نہیں ہے, یہ پرابلم پیٹریوٹک بھی نہیں ہے, یہ پرابلم ہیومینیٹیرین ہے. یہ چیز کل اگر کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. یہ تھریٹ نہیں ہے, یہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے. یہ سارے فیکٹس کو سامنے رکھ کر آپ اپنے لوگوں کی مدد کیجیے, یونائٹ کیجیے اور ہیلپ کیجیے. ہم کیوں سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم اس لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ فکر مند ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی بھی اگر ہماری مدد نہ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں یہ صرف سوچنا چاہیے کیا ہوگا ہمارے ساتھ, تو اس کے مطابق ہم لوگ ان کی مدد کریں. کرنا کیا چاہیے؟ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ہم لوگ خود جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم لوگ پیسے بھجوا سکتے ہیں, ہم لوگ کھانا بھجوا سکتے ہیں, لوگوں کے لیے کپڑے پہننے کے بھجوا سکتے ہیں, وہاں کے لیے جو ہے دوائیاں وغیرہ بھجوا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں اگر ہمارے کوئی میڈیا والے کچھ ایسا انتظام کر سکے, کیونکہ ان کے پاس خبروں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور ہر طرف ان کے جو ہے رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اگر وہ لوگ کچھ کر سکے جس کے وجہ سے انفارمیشن ہر بار ہمارے پاس آتی رہے اپنے نیوز چینلز وغیرہ پہ یا ٹرانسمیشنز وغیرہ میں, اور ساتھ ساتھ میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ اس ٹرانسمیشنز میں اپنی پبلسٹی وغیرہ کراتے ہیں یا اپنی اسپانسرشپ کرتے ہیں ایونٹس وغیرہ کی, یا ٹرانسمیشن کے سلاٹس کو کرتے ہیں, تو وہ پیسے جو اکٹھے ہو رہے ہیں اس اسپانسرشپ سے وہ سیدھا جائے اسی کاز کی طرف, سواد کاز کی طرف, تاکہ ہمارے لوگ ہمارے پیسوں سے اور ہماری اپنی مورل رسپانسبلٹی کے تحت ان کا فائدہ اٹھا سکیں اور خود ایک اچھے پاکستانی ہونے کا خود بھی ثبوت دیں اور ہم بھی ثبوت دیں کہ ہم لوگ ایک اچھے پاکستانی ہیں, ہمارے لوگوں کی ہم قدر کرتے ہیں, وہ لوگ ہماری قدر خود ہی کریں گے. وہاں پہ جو غلطی ہمارے بڑوں نے پہلے کر دی ہے ہمیں وہ چیز دہرانی نہیں ہے. وہاں پہ کئی لاکھ بچے موجود ہیں جن کے اوپر ان حالات نے بہت برا اثر بھی ڈالا ہے, اور ان میں سے بہت سو کی سوچ پہ بھی اس کا بہت برا نگیٹو امپیکٹ پڑا ہے. اگر اس وقت ہم جا کے ان بچوں کے ساتھ ملیں گے جلیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے, ان کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پلان نہیں کریں گے جس سے وہ اس نگیٹیوٹی کے زون سے باہر آ جائیں اور یہ سوچیں کہ ہاں ہمارے بھی کوئی بھائی بہن موجود ہیں کراچی, لاہور, اسلام آباد میں اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں, وہ ہم سے آ کے ملتے ہیں, تو ان کے ذہن میں ایک چیز بچپن سے بیٹھ جائے گی کہ یہ طالبان ہمارے دشمن ہیں, یہ جو خراب جو بھی کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں, اور ہمارے بھائی پاکستان کے کراچی, لاہور, اسلام آباد اور ہر شہر میں رہتے ہیں جنہوں نے آ کے ہماری اس وقت مدد کی. تو جب یہ جنریشن گرو اپ ہوگی 10, 15, 20 سال کے بعد, تو جو ان کی جو تھنکنگ ہوگی وہ ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ ہوگی, وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگی, اور ایک بالکل ہم ایک فلپ سائڈ دیکھیں گے اس ایریا میں لوگوں کی سوچ کا. سو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس, اور اس چیز کو بہت زیادہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ہمیں ٹیچرس, ہمیں سب کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے. ہم ایک اگر ٹیلی کانفرنس کراچی سے بیٹھ کے کر سکیں, ہم وہاں پہ روزانہ بچوں کے ساتھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اسلام آباد, لاہور سے جا کے, اور اگر روزانہ صبح ایک اسمبلی کرا سکیں جس میں سے وہ ایک نیشنل اینتھم ہی پڑھیں, اور اس کے بعد ترانے کے بعد ان کے ساتھ 1-2 گھنٹہ اللہ گلا کریں, پڑھائیں, تھوڑا سا گفٹ ڈسٹریبیوٹ کریں, کوئزز کر لیں, ان کے ساتھ باتیں کریں, کوئی گانے کا کمپٹیشن کر لیں, ایٹ لیسٹ دیٹ ول میک دا چلڈرن ہیپی. ان کے ذہن سے اس چیز کا امپیکٹ جتنی جلدی ویو آف ہو جائے اتنا اچھا ہے. اگر یہ لانگ ٹرم ہو گیا تو پھر ہم دوبارہ اگلے 20 سال کے لیے ہم ایک اور طالبانائزیشن کے چکر میں پڑ جائیں گے, اینڈ دین there will not be a way back. We have to really think about it کہ ہم کیا کر رہے ہیں, and we have to play our part in it. مجھے ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز نے انسپائر کیا کہ میں انفیکٹ انسپائر موٹیویٹ کیا کہ میں آگے بڑھوں اور جو سوات کی میری ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کروں. اور یہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کراچی میں آج کل لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر ہے, اور جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ سب بہت بری طرح چلا رہے ہوتے ہیں کہ بہت گرمی ہے, بہت گرمی ہے. حالانکہ ہم لوگ اپنی پوری زندگی ہم نے کراچی میں بسر کی ہے, لیکن آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو کہ ٹھنڈے علاقوں کے ہمیشہ سے وہاں پر رہائش پذیر رہے ہیں, اور وہ اب ان کو ان علاقوں میں رہنا پڑ رہا ہے جہاں اس وقت شدید گرمی پڑ رہی ہے. اور وہ اگر ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپریشن چل رہا ہے اور ان کو اپنی زندگی بچانی ہے, بلکہ آپ یہ سوچیں کہ وہ جو آپریشن چل رہا ہے وہ پوری قوم ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے ہے, پوری
قوم کی حفاظت کے لیے ہے, ہماری حفاظت کے لیے ہے. تو اگر وہ لوگ گھر چھوڑنے کو مجبور ہوئے ہیں تو وہ ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے. تو آگے بڑھیے اور ان کی مدد کیجیے. We have displaced a whole city out there. ان لوگوں کو ہم نے اپنے گھر مکان چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے, ٹیررزم فائٹ کرنے کے لیے, اور اس لیے کہ وہ لوگ اس لیے کہ ہم طالبانائزیشن اور ایکسٹریمزم کو فائٹ کر سکیں اور اپنی نیشنل اور اپنی پرسنل سیکیورٹی کے لیے. اب وہ لوگ ہمارے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں. اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں, ان کی مدد کریں. اس وقت ان کی جو نیڈس ہیں, ان کو کپڑے کی ضرورت ہے, ان کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے, انہیں فوراً ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے انہیں ہیلپ کریں. میڈیا سے ایک عرض یہ ہے کہ, اور سارے این جی او سے بھی, کہ اس وقت یونائٹڈ سپورٹ کہیں سے نہیں نظر آ رہے. سب اپنے اپنے طرف سے ایک سپورٹ کے وہ کر رہے ہیں. پوری ایشو کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. اس ایشو کو نیشنل ایشو کے طور پر ہائی لائٹ کیا جائے اور یونائٹڈ ایفرٹس ہوں, ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پر, ریلیجیس گراؤنڈ پر اور نیشنل گراؤنڈس پر. جس طرح بھی آپ مدد کر سکتے ہیں, جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, جس پہ بھی آپ کا اپنا ٹرسٹ ہے, ان لوگوں کو آپ ہیلپ کریں. کسی طرح سے بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں, کوئی پروفیشنل ہیں, آئی ٹی پروفیشنل ہیں, ڈاکٹر ہیں, کسی طرح سے بھی آپ وہاں جا کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا بیٹھ کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اپنا کنٹریبیوشن دیں تاکہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو ہماری وجہ سے قربانی دے رہے ہیں. میرے خیال سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ ہماری اپنی ہے. وہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ ہم سکون کی نیند گزار سکیں جو بڑے شہروں میں ہم لوگ رہتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے لوگ ہیں, ہماری اپنی جنگ لے رہے ہیں. جس طرح ہو سکے آپ مدد کریں. آپ کو مدد کرنے کے لیے آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی مدد سے آپ کو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی پاکٹ منی سے کچھ پیسے بچا کے آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ فائنینشلی مدد نہیں کر سکتے تو آپ اپنی مینجمنٹ اسکلز یا کسی طرح آپ ان کے جا کے ایون ریلیف سینٹرز میں جا کے وہاں پہ دیکھیں آپ کس طرح آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ وہاں متاثرہ علاقوں میں جا کے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ جس طرح آپ چاہیں, جس طرح آپ کر سکتے ہیں, آپ بالکل آپ مدد کریں. آپ کے اپنے بھائی ہیں, آپ کی اپنی جنگ ہے, یہ ریئلائز کریں کیونکہ وہ آپ کے لیے ہی بے گھر ہوئے ہیں. اور if nothing else, please help spread the word at least. لوگوں کی اوپینین چینج کریں.